سواری 2 آئیں گی انشاءاللہ، تو اس میں دونوں میں سہولت کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور مسجد کا نام بھی میں بتا دیا ہوں جی، اور وہ وہاں پر جا کے پہنچا دیں گے۔ اگر اس وقت میں آنے میں اگر 2-4 منٹ دیر ہو جائے، راستے میں ایک جگہ گاؤں پڑتا جی، وہاں پر نماز پڑھ کے پہنچ سکتے آپ لوگ۔ ایک بڑے میں ہیں تمہاری جماعت میں؟ اور ایک لمبے سے آدمی تھے، جنید جمشید کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ ماشاء اللہ، دعا جو ہے ہماری طاقت ہے۔ جس آدمی دعا پر جتنا بھروسہ رہے گا، دعا اتنی طاقت بنے گی۔ جس آدمی کو دعا پر جتنا بھروسہ کم رہے گا، اس کی طاقت اتنی کم ہو جائے گی۔ سمجھ میں ہی بات؟ دعا میں فل پاور ہے، طاقت ہے، لیکن اس بندے کے اندر جتنا یقین ہے اتنا ہی پاور ہے۔ اگر اسے فل پاور ہے تو سمجھ لو کہ وہ زبردست فل پاور والی دعا ہے، لیکن اس کا یقین کمزور ہے تو سمجھ لو کہ وہ بہت کمزور والی دعا ہے۔ تھوڑے لوگوں کو جو ہے، تھوڑے لوگوں کو اپنی دعا پر بھروسہ نہیں ہوتا، تھوڑے لوگوں کو اپنی دعا پر کیا نہیں ہوتا، دوسروں کی دعا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا مرزا؟ آنکھ کھلی ہے، دیکھو ہاں؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا بولے تو کہ اپنی دعا پر کیا نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، اور دوسروں کی دعا پر بھروسہ ہوتا۔ یہ بھی یقین کی کمزوری ہے۔ کس کی کمزوری ہے بولو؟ یقین کی کمزوری ہے۔ یقین کا اچھا پہلو کیا ہے بولے تو اپنی دعا پر بھی بھروسہ رہنا، دوسروں کی دعا پر بھی بھروسہ رہنا۔ بعض لوگ بولتے کہ تمہیں بھی دعا کرنا ہے، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے بھائی، زبان سے بول جاتے رہتے، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے بھائی۔ اب جو آدمی ایسا سمجھتا تو پھر کیسے قبول ہوگی بولو؟ اگر کوئی کہے کہ اچھا بھائی تم دعا کرو، بولے تو بولنا چاہیے کہ ہاں اچھا دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں۔ آؤ جنید بھائی آپ بھی دعا کرو اور ہم بھی کیا کریں گے، دعا کریں گے، یہ کہنا چاہیے۔ دعا جو ہے بہترین ہتھیار ہے ایمان والے کے لیے، یقین کے بقدر۔ کس کے بقدر؟ اب ہم آئے ہیں اللہ کے راستے میں، بھائی اللہ کے راستے میں ہوتا کیا ہے، اللہ کے راستے میں کرنا کیا ہے میرے عزیزو؟ اللہ کے راستے میں یقین کو مضبوط کرنا۔ کسے مضبوط کرنا بولو؟ آدمی کچھ بھی نہیں سیکھا، آدمی کچھ بھی جو ہے یاد نہیں کیا، آدمی کچھ بھی صحیح عمل نہیں کر سکا، لیکن پورے 4 مہینے کے اندر اگر اس کا یقین مضبوط ہو گیا تو سب کچھ آ گیا اس کو۔ کیا آ گیا اس کو بولو؟ سب کچھ آ گیا۔ ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، کیا ڈر ہوتا ہے؟ گھر جانے کے بعد سیکھ سکتا ہے کہ نہیں کیوں، گھر جانے کے بعد ان یاد کر سکتا ہے کہ نہیں کی، گھر جانے کے بعد عمل میں جڑتا ہے کہ نہیں کی، ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے۔
اس لیے ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کچھ سکھانے سمجھانے کرنے کے لیے. لیکن میرے عزیزو، جب آدمی سیکھا تو کچھ نہیں، لیکن یقین بنا لیا تو پھر اسے کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں. لوگ تو اپنے بیویوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں. کس سے بولوں؟ اپنے بیویوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں اور اپنے بیویوں کو سکھا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے سیکھ لیتے ہیں. ہمارا گاؤں یہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، جو چابول نام ہے اس کا. تو اس میں ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا بچہ جو اسکول جا کر آتا تھا نا، اسکول جا کے آتا، وہ اسکول کے اندر اس کو نماز سکھاتے تھے. تو روزانہ بچہ سیکھ کر آتا تو گھر میں باپ سیکھتا تھا روزانہ. حالانکہ نماز نہیں پڑھتا ہو، حالانکہ وہ کیا نہیں پڑھتا؟ نماز نہیں پڑھتا، مسجد کو بھی نہیں آتا. لیکن بچہ پڑھ کے آتا تو رات کو بٹھا کے سو جاتا سلالے کے بازو میں. ہاں کیا سنا، کیا سکھایا اور کیا پڑھا. تو وہ بچہ پڑھا تو اور بچے کے اندر وہ باپ بھی پڑھتا. یہ ایک بار کیا ہوا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی پڑھتا تھا وہ بچہ. میں وہ بچے کو بلا کے پوچھا، ہاں بتا رہے ہاں کیا کیا پڑھتا ہے، کیا سکھایا؟ تو انہیں ایک سورت سکھایا. لیلافی کے سورت کے اندر ایک غلطی کر دیا اس نے. پھر اس کے تقریباً 1 سال کے بعد اس کا باپ میرے ساتھ 3 دن کی جماعت میں آیا تو اس نے بھی اسی جگہ پر غلطی کیا. لیلافی کی سورے میں ہاں جی، وہ بچے نے جہاں پر غلطی کیا تھا تو باپ نے بھی اسے غلطی کیا. تو میں نے کہا بھائی یار کہ تمہارے بیٹے دونوں ایک ہی غلطی آ رہی تمہارے کو، ایسا بولتا. ہاں حضرت میرے کو ان سے کہا سچ، میرے کو ان سے کہا ایسا ہے. جب اس کی غلطی ہے تو باپ کی بھی غلطی. تب معلوم کی بات ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ایمان بیدار ہوتا ہے نا تو پھر آدمی کہ اپنے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھ دے دیا اور دین کے راستے پر لگے، دین کے راستے پر لگے. تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں سب سے اہم چیز ہے اپنے یقین کی تبدیلی کرنا. یقین کی تبدیلی کے لیے مراقبہ کرنا، وہ نہیں کرتے ہم لوگ. 6 صفات کی 3 طرح کی مشق ہوتی ہے. کیا کیا ہے بھی بولو؟ ہاں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا اور چل پھر کر لوگوں میں دعوت دینا اور ایک دعا کے طریقے سے اللہ سے کیا کرنا. ہاں، عملی مشق کیا ہے بولو؟ عملی مشق کیا ہے؟ ہاں، پریکٹس کیسے ہوگی؟ ایک کا اداہرن دے دو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. جی، لیکن میرے عزیزو، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کی فضیلت کو سوچنا. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کی کیا کرنا؟ فضیلت. 4 رکعت سنت پڑھنا ہو تو سوچنا کہ میں 4 رکعت سنت پڑھوں گا، یہ 4 رکعت سنت سے مجھے کیا ملے گا. اس 4 رکعت کی سنت کو میں کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا. اس 4 رکعت سنت کے اندر کہ کوسے سورے مجھے پڑھنا ہے اور اس کے اندر کس کا دھیان جمع کرنا. اگر یہ پوری نماز ہو جائے گی، اللہ اس پر مجھے کیا دیں گے؟ 2 رکعت پر کیا دیں گے؟ رکوع پر کیا دیں گے؟ سجدے پر کیا دیں گے؟ یہ ساری باتیں تعلیم میں آتی ہیں. جب آدمی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے دونوں پیروں کے درمیان اس کا سر ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ کھول دیتے ہیں. جب بندہ الحمد کی صورت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا عبدی. اور جب بندہ آمین کہتا ہے کہ تو فرشتے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. یہ سب فضائل اعمال میں اور منتخب حدیث ہے. یہ سب یاد رکھ کے ہم لوگ کیا کرنا کہ عملی مشق بولے تو عمل کرنے سے پہلے یقین کی مشق کرنا.
کس کی مشق کرنا بولو؟ یقین کی مشق کرنا. 2 رکعت پڑھنا وہ نماز کی مشق ہے. 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ نماز کی مشق ہے. اور یقین کی مشق کیا ہے بول تو اللہ سے ہونے کو سوچنا. اللہ سے ہونے کو سوچنا, اللہ کی قدرت کو سوچنا, مراقبہ کرنا, بیٹھ کے سوچتے رہنا, او میں اللہ کے راستے میں آیا ہوں, اگر میں یہاں مر گیا تو کیا ہوگا, مجھے کس طرح سے دفن کریں گے, کون کون اٹھا کے لے جائیں گے, میرا جنازہ کہاں دفن ہوگا, اور دفن ہو جانے کے بعد میں اندر کون سی مٹی میں رہوں گا, میری آنکھ کھلی رہے گی کہ بند رہے گی, تو پھر میرا بدن سڑ گل جائے گا, میرے گھر والے مجھے دیکھنے کیسے آئیں گے. مراقبہ موت کا یقین مضبوط ہوتا ہے. جب آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا مراقبہ موت سے, تو پھر یقین جو ہے دل کے اندر اجاگر ہوگا. پھر آدمی سوچتا رہے ایسی دنیا کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, تو میں کچھ آخرت کے لیے کیوں نہ کروں, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے میں کیوں نہ کچھ کروں, کیوں نہ کچھ کروں. اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے جسم کی کیسی مشینری بنائی. ہر موٹر فیل ہو جاتا ہے, لیکن انسان کا جسم کا موٹر تقریباً 40 سال سے ایک بار بھی فیل نہیں ہوا. ہمارے گھر میں پانی کے کتنے موٹر ہیں اور کتنے بار پھک گئے ہو, کتنے بار اس کا کنیکشن ہٹ گیا اور کتنے بار بجلی چلی گئی اس کی, لیکن اللہ نے ہمارے بدن کے اندر آج تک ایک بار بھی کرنٹ نہیں گیا. جب آدمی کے اندر کرنٹ جاتا ہے تو فالج آ جاتا ہے. کبھی کبھی کسی کے بدن میں ہاتھ کا کرنٹ چلے آتا, کبھی کبھی پیر کا کرنٹ چلے آتا. اللہ نے کیسے رکھا ہے, میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یار کیسے بچا دیا, ارے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پانی سے بچا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر اور مشرکین سے کیسے بچا دیا. یہ سب باتیں بولنے کے لیے نہیں, بیٹھ کے اکیلے میں ایسا سوچتے رہنا, ایسا سوچتے رہنا. جب ہم پہلی بار 4 مہینے گئے تھے, تقریباً 30 پر 2 سال پہلے کی بات ہے, 25 سال, تو ہمارے امیر صاحب جو ہے نا صفوں میں بٹھا ڈالتے تھے ایسے. ہاں یہ روانگی کے آداب ہے جماعت کے, 10 منٹ میں پورے کر کے چلتا ہوں وہ مدرسے کے نکال وہاں کا, ٹھیک ہے. اللہم صلی وسلم علی. تو بھئی آپ 4 مہینے کے ساتھی ہو, آپ بات سمجھ سکتے ہو, اس لیے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہر آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکتا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اس پہ کچھ کام کر سکتے, کچھ مشق کر سکتے. یقین تبدیل ہو گیا تو زندگی میں دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا. کچھ لوگ رہتے لڑتے رہتے, جھگڑتے رہتے, ان کو لوگ دھتکارتے رہتے, گالیاں دیتے رہتے, ساری چیز کرتے رہتے, لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑتے. دعوت کا کام نہیں چھوڑتے. ایسے ساتھی ہیں نا ہمارے محلوں میں بھی ہیں, ہمارے علاقوں میں بھی ہیں. وہ اللہ نے ان کو وہ ملکہ ان کے اندر پیدا کر دیا, یقین ان کو اس طریقے سے اللہ نے بنا دیا. کچھ لوگ ایسے رہتے چھوٹی چھوٹی چیز کو کیا کرتے رہتے, دعوت کا کام چھوڑ. یہ یقین کی کمی کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے کو, ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایسے سوچنا کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر سے کیسے بچا دیا, موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے کیسے بچا دیا, یوسف علیہ السلام کو سانپ تالوں کے اندر سے کیسے بچا دیا. یہ اللہ نے کیسا کر دیا, یہ بیان نہیں کرنا, بلکہ بیٹھ کے سوچنا, بیٹھ کے سوچنا. کہ شروع زمانے میں جماعتیں باقاعدہ بیٹھی رہتی تھی صفوں میں. آج کسی جماعت کو صف میں بیٹھا ہوا دیکھنا پوری جماعت کو نایاب ہو گیا ہے. نایاب سمجھتے, دنیا میں وجود میں نہیں آنے والی چیز ہو گئی ہے ابھی, کہ پوری جماعت اگر ایک ساتھ بیٹھی ہوئی. 32 سال پہلے جب ہم جماعت میں تھے, ہمارے امیر صاحب جو ہے
کہ کیا کرتے تھے صفوں میں بٹھا دیتے تھے، بولتے تھے کہ مغرب تک بیٹھنا تھا، عصر کے بعد 5-10 منٹ فضائل ذکر کر کے کیا بولتے تھے مغرب تک تمہیں ایسے ہی بیٹھنا ہوگا، کسی کے اٹھنے کی مجال نہیں تھا۔ میرے صاحب کا حکم بولے تو اتنا ڈرتے تھے ہم لوگ، جب اٹھے تو کیا ہو جاتا ہے کہ بول کے ڈرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے امیر صاحب بٹھاتے تھے تو پھر ناشتے تک بٹھاتے تھے۔ ہمارا ناشتہ تو آپ کو معلوم ہے تقریباً 9 بجے ہوتا ہے، اور وہ بھی مسجد کا قیام نہیں، جنگلوں کا قیام، جنگلوں کے قیام میں صفوں میں بٹھاتے تھے، اور بٹھا کے بولتے تھے کہ اس طریقے سے اللہ کی قدرت کو سوچو، اللہ کے کرنے کو سوچو، اللہ کے ہونے کو اپنے دل سے کہو، اسے کہتے ہیں مراقبہ، اسے کہتے ہیں کیا بولو مراقبہ۔ جی یہ ذکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ کس کی قسم ہے بولو؟ ذکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ یہ ایک ذکر بالجوارح، یعنی کہ جسم کے اعضاء کے ذریعے سے ذکر کرنا، جیسے مسجد میں گئے تو سیدھا پیر رکھ کے اندر داخل ہونا، کسی کو کوئی چیز دیے تو سیدھے ہاتھ سے دینا، یہ بھی ذکر ہے، ذکر بالجوارح ہے۔ اور دوسرا تسبیح لے کر کس سے کرنا؟ زبان سے کرنا، مثلاً دعا پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ذکر باللسان ہے، زبان کا ذکر۔ کس کا ذکر بولو؟ زبان کا ذکر۔ اور ایک ذکر ہے ذکر بالقلب، یہ کیا ہے بولو؟ ذکر بالقلب، اور اسی کو مراقبہ بولتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مراقبہ، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مراقبہ۔ ذکر بالقلب میں دماغ استعمال، کیا استعمال ہوتا بولو؟ دماغ۔ اچھا اب یہ بات ادھر سائڈ میں رکھ دو، یہ ایک بات تمہیں سمجھو، ایک آدمی مزدور ہے نا، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اس کی مزدوری کتنی ہے؟ کتنی ہوتی ہے بولو؟ 500 رہتی ہے۔ ایک آدمی اے سی میں بیٹھ کے پلان کرتا، ویسے ایک پلان کو کتنا ملتا بھائی؟ ہاں جی، کم سے کم بولے تو بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ تک بھی اس کا ریٹ چلے جاتا ہے۔ جی 20%، جی لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ جسم سے جو آدمی کام کرتا نا اس کی قیمت کم رہتی، دماغ سے جو کام کرتا اس کی قیمت کیا رہتی؟ سمجھ میں ہی بات؟ جسم کی محنت کا جو کام ہے اس کی مزدوری کیا رہتی؟ کم رہتی۔ مزدور صبح سے لے کر شام تک اور پسینے میں کھٹ کھٹ کر کام کرے گا، 500 سے زیادہ نہیں۔ ان خالی اے سی میں بیٹھ کے خالی ایسے ایسے نقشہ بنا کے، یہاں دروازہ، یہاں لیٹرین، یہاں دیوار، یہ کر کے ایسا بنا کے دے دے گا، بنا کے دستخط کر کے دے دے گا، اور اسے تقریباً 5 لاکھ آ جائیں گے، 50,000 آ جائیں گے، 1.5 لاکھ آ جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے اس کا ٹائم کتنا لگا؟ 15 منٹ بھی نہیں لگے۔ اب سمجھ میں آئی بات کو؟ جسم والی جو مزدوری ہے اس میں مزدوری زیادہ ہے کم ہے؟ اور دماغ والے میں؟ زیادہ ہے، دماغ والے میں زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے ذکر باللسان، ذکر بالجوارح، اس کے اندر اجر کم ہے، اور ذکر بالقلب، ذکر بالذہن، یہ مراقبہ ہے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس سے آدمی کی یقین کی تبدیلی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ یقین کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہمارے کو سب کچھ آتا پھر بھی ہم مراقبہ نہیں کرتے، مراقبہ کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں نکالتے۔ اس وقت میں تو ساتھی صف میں بیٹھنا اب یہ دنیا میں نہیں ہونے والی چیز ہو گئی ہے۔ ایک آدمی ہے تو ایک آدمی نہیں رہتا، پوری جماعت ایک ساتھ 1 آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے، 1 آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے۔ اب یہ چیز آج کل جماعتوں میں یہ معدوم ہو گیا ہے۔ معدوم بولے تو اب یہ چیز دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آ سکتے، ایسا۔ اب بتاؤ یقین کی تبدیلی بولے تو کہاں سے آتا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں اپنی اپنی سوچو، اپنے اپنے عمل کو ٹھیک کرو، اور اپنے آپ کو اور اپنا مراقبہ کر کے یقین کی تبدیلی کرو گے انشاءاللہ۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں
کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے دوسرے بھی بھائی تھوڑے اور کام ہیں، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ان قریب گاڑی آ جائے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو آتے ہی آپ لوگ سوار ہو سکتے، عصر کی نماز راستے میں پڑھ سکتی، مغرب سے پہلے خوبصورت کو آپ لوگ پہنچ سکتے، گھنٹہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر آپ کو پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور 2 گاڑیوں کے لیے بولا ہوں، 2 گاڑی یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ جی۔ اور ان کے پیسے کے تعلق سے میں بات کر لیا ہوں، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سوار ہو کر جائیے اور دعا کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ پورے بیتم چلنے کے لیے اور پورے علاقے کے لیے دعا کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ بیتم چلنے کا اجتماع بھی دیکھیں اور جلسہ بھی دیکھیں، اور تم نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے بھی تم نے دیکھا۔ اب تم دعا مانگنا سیکھو، اپنی ہر ضرورت کو کیا کرو، ہر ضرورت کو کیا کرو، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اگر کوئی پوچھے تم سے کہ بھائی تم کہاں گئی تھی جماعت بیتم چلنا، وہاں کچھ سیکھ کیا ہے، تو بس یہی بتاؤ کہ بھائی دعا مانگنا سیکھ کر۔ اب سے ہمیں جو بھی ضرورت ہوگی ہم کس سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اگر تم نے 4 مہینے لگا کر اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، سمجھ لو تمہارا ایمان اور یقین بن گیا۔ اگر تم نے اپنی ہر ضرورت کو غیر اللہ کے سامنے رکھا تو سمجھ لو کہ تمہارا یقین نہیں بنا۔ 4 مہینے لگا کر حاصل کرنے والی چیز یہی ہے کہ اللہ ہمارے یقین کو ٹھیک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو جو ہے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ہم لوگ بھی کوشش کرنا ہے، میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا یقین بن چکا ہے، تو بھئی میرے کہنے سے مجھے بھی کوشش کرنا ہے، آپ لوگ سن کر آپ لوگ بھی کوشش کرنا ہے۔ اور بھئی جب بھی بیتم چلہ یاد آئے تو دعا کرتے رہے، بیتم چلہ منڈل کے پورے ساتھیوں کے حق میں، یہاں پر کام کرنے والے ساتھی، مدرسے کے حق میں دعا کریو، اللہ تعالیٰ دین کی بہاریں عطا فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ آئے ہو یہاں پر، بھئی آپ لوگ اللہ کے مہمان تھے، جیسا تمہارا حق تھا ہم پورا نہیں کر سکے، بس آپ بھی معاف کر دیو، اللہ سے بھی ہماری معافی کی درخواست ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ لوگ اپنا ایمان سیکھنے اور بنانے کے لیے آئے تھے، جس طرح سے ہم ساتھ دینا تھا نہیں دے سکے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے پورے بستی والوں کو بھی معاف فرمائے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور کبھی اگر مجھے آپ یاد کرو تو بس میری ایک ہی دعا یہ کر دیو، اللہ اس کی ایمان پر موت دے دے، بس یہ دعا۔ دنیا میں جینے کے بعد سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے بولتے، ایمان پر مرنا۔ دنیا میں جینے کے بعد سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے بولو، ایمان پر مرنا۔ بس یہ کہہ دیو کہ اللہ اسے ایمان پر مرنے کی توفیق، بس اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں اپنی دنیا سے بلا لے، اس کے لیے دعا کریو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ جتنے قدم آپ کے اس اطراف میں پڑے ہیں اللہ ہر قدم کو بے انتہا قبول فرمائے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ جی۔ ہاں وقت بھی کافی ہے، دعا۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور لاؤ، یقین کامل کی توفیق عطا فرما، اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے دین کے کام کو ہر حال میں کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کام کو چھوڑنے سے، بدل جانے سے، پلٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، موت تک تیرا کام سمجھا دے مولا، ہمیں بھی سمجھا دے، ہماری آل اولاد کو بھی سمجھا دے۔ اے اللہ جو باتیں کہیں سنی جاتی ہیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے گھروں میں جا کر
صحیح کام کرنے کی توفیق دے مولا۔ اللہ یہ نوجوان ساتھی اگر یہ اب ٹھیک ہو گئے تو مولا ان کی پوری زندگی ٹھیک ہوگی۔ اگر یہ اب بگڑ گئے مولا پوری زندگی بگڑ جائے گی۔ اللہ تو توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی باتوں کی توفیق عطا فرما، دین کے کام کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں دور اور دیر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں ان کا جتنا وقت لگا ہے اللہ تو اس کو قبول فرما، اخلاص عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت عطا فرما۔ اللہ ان لوگوں کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اللہ اس پورے بیتم چرلا منڈل کے لیے خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، تیری مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ یہ ہماری محبت تیرے دینی تعلق کی وجہ سے ہے، اے اللہ اس تعلق کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما، دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی نصیب فرما، ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔